فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یار سامنے کے چھوار ادھر دے گا چھوار کو دے گا اس کے سو آئے وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخر الآية. ٹھیک ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم کون ہے تو سامنے من أحبني فقد أحب الله. وفي مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. سبحان اللہ. ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبت و ذوق نال تمام حضرات مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھو. سارے خوش بخت سارے حضرات اللہ نہایت واجب التعظیم قابل صدر سجاہ ذویل الاحتشام والاکرام علماء عزیز صد احترام و معظم مکرم محتشم سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ پاک جل شانہ رب ذوالجلال خالق لم یزل دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا دے بعد حضور نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات علت ممکنات حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سنادی پاک ذات بے شمار تحفے درود و سلام دے عرض کرن دے بعد انتہائی اختصار نال فرمان ذوالجلال اور حصول برکت دی خاطر دو حدیثاں پیش کیجئے. اللہ پاک انہیں دے ماتحت سونی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جل شانہ رب ذوالجلال خالق لم یزل دی عطا کردہ توفیق عظیم نال ای علاقے دی عظیم روحانی شخصیت فخر الکاملین صالحین حضرت آقا لدہ صاحب علیہ رحمت دے پاکیزہ منزہ عرص مبارک دی محفل معظم میں حاضر ہے. اللہ پاک اسا سارے دی حاضر اپنی بارگاہ قبول فرماوے. بانیان محفل متعلقین متوسلین تمام احباب جملہ معاملین و حاضرین سب کو اللہ پاک دارین کا ساتھہ نصیب فرماوے. صاحب عرص کے اللہ پاک درجات بلند فرماوے. جتنا اہل ایمان صاحب عرص دے قرب و جوارج اپنے اپنے قبریں دے اندر جلوہ فرمائے اللہ پاک سب دی بے حساب بخشش انہیں کو نصیب فرمائے. اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرمائے. حضرات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی بابرکت حدیث پاک ہے جنہی میں خطبے دندر تلاوت کرتے ہیں پڑھی ہے. من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جائے خوش نصیب نے میری زیارت جان بجھ کے میں مصطفیٰ کریم دے شہر معظم وچ آ کے کی دی کان فی جواری یوم القیامہ. سرکار فرمیندن میدان قیامت وچ میں مصطفیٰ دا ہمسایہ ہو سی. من زارنی متعمدن جی میں جو قرآن پاک جے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دوہے لفظ ہم مانے جان بجھ کے دیدہ دانستہ چاہے رخت سفر بد کے سرکار دی بارگاہ وچ ہی غرض نال حاضر بھی اس کے میں محبوب پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ زیارت دی غرض نال پیا وینا. میرا مقصود سرکار دی زیارت ہے. سرکار فرمیندن میدان قیامت وچ میرا ہمسایہ ہو سے. نال سرکار فرمیندن وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ. سرکار فرمیندن جڑا شخص میرے شہر معظم میں ٹکیا وَصَبَرَ عَلَىٰ بَلَائِهَا جڑیاں بھی تکلیفاں میرے شہر میں پہنچا اظہار صبر فرمایا. سرکار فرمیندن كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میدان قیامت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اندے صبر دا
گواہ بھی ہو سا ان دے صبر دے بدلے وچ حضور فرماندے میں قیامت دے ڈی دی شفاعت ہی کرے سا نال سرکار نے فرمایا فمن مات فی احد الحرمین جڑا شخص حرمین وچوں کہیں ایک حرم وچ وصال کر گیا جو موت آ گئی حرم بیت اللہ المعظم وچ یا حرم مدینہ المنورہ وچ سرکار فرماندے دو حرم دو وچوں جڑے شخص کو جڑے حرم وچ موت آ گئی بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ سرکار فرماندے اللہ پاک جلے کو اٹھے سی او امن والے دی جماعت وچ اٹھ سی قیامت دے دی جڑے لوگ محفوظ و معمون ہو سے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی زیارت بعد از وصال محبوب پاک علیہ السلام دی ذات مبارک شہر دا کیاں اور مصائب و آلام تے صبر دا اظہار سرکار دی شہادت دے سبب محبوب دی شفاعت دے سبب لال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو حرم جڑے شخص کو جڑے حرم وچ موت آ گئی شہر مکہ المکرمہ وچ یا مدینہ المنورہ وچ سرکار فرماندے او محفوظ و مامون ہو سی اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ رب ذوالجلال جل شانہ دی ذات ذمہ کرم وچ ہو سی آمینین دی جماعت وچ میدان حشر وچ ہو سی قیامت دے دن یہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی مبارک حدیث ہے اور آج اللہ پاک دی کرم نال سارے لوگ حضور قبلہ پاپا لگا سے علیہ رحمت دے اور سے مبارک دی تقریب وچ حاضر ہو یہ فیضان دی تقسیم دا یوم ہے بزرگ نجڑا موسیقی روحانیت حضور نصیر ملت فرمائن لوگ پوچھتے ہیں روحانیت کیا ہوتی ہے وہ فرمائن روحانیت کی حتا ہوندی ہے جلے ہاتھ تو چاہی بیٹھا ہونی خالی ہوندن والکوہ خالی تو دیتے پھرے جڑا دل دا تعلق ہے نا رب تے رب دے رسول نالی یا روحانیت جڑا تیرا تعلق ہو نا قلبی تیرا روح جان رب دی بارگاہ وچ بیٹا جت بھی ہوئے تے ذکر خدا اللہ رب العزت دی ذات دی یاد یہ جڑے کامل لوگ ہیں جنگلیں وچ بیابان وچ ڈیرے لا تے اللہ کریم دی ذات دے ذکر نال انہیں جہیں کوئی وسائے نے آپ کوئی وسائے نے تے گرد و نواہ دے لوگ کوئی فیضان صالحین کاملین دا ایک مقام یہ واسطے فرمایا بزرگان دین دی صحبت صالحین دی زیارت انہا بڑا مقام ہے نیکیں دے کول باسو کا نیک تھی ویسے برے دے کول باسو کا حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمینے اگر بندے دا تعلق ہوئے لوہار نہ تے جڑا کم اوندہ ہے ات ونج بہو دو کم تا ہوندے نو تھا ایک ضرور یا تا کوئی چنگاری اڑسی تیرے کپڑے ساڑھ کو ٹھیک ہے لے وہ چنگاری اڑسی تیرے کپڑے ساڑھ کو سے اگر تیرے کپڑے نہ سڑے نہ چنگاری دے اڑن تو تے کو دھوں ضرور آسی ضرور آسی تے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے دے تے جے کر تیرا تعلق ہوئے اتر فروش دی دکان اگر تیرا مقام دے تعلق ہے تو پانچ باسے چاہے اتر خود گھنے تائیں خوشبو آسی نائیں بھی دو تائیں آسی تا خوشبو دے گو رومی صاحب فرمائے دے خوشبو تا ضرور آسی سبحان اللہ دہی خاطر آپ فرمائے جڑی صحبت ہے نا صحبت ایکو دیکھنے کہ ساکو صحبت کیندی اختیار کرنی چاہیے
اس پاک سے تسا ٹورے ہوئے لیکن تو کو پتہ کہہ نہیں جو تسا کیوں آئے ہوئے ٹھیک ہے نا اور اس سے تسا آئے ہو لیکن تو کو حالی پتہ کہہ نہیں جو اساں کیوں آئے ہیں اور اس سے کیوں آئے ہیں ارس کیوں کری دے ارس کیوں ہو دے ارس کیندہ ہو دے ارس کیمیں تھی کیڑی خاطر تھی کئی بچی لفظ ارس رسول اللہ دی مبارک حدیث بھی جو ماخذ ملی وہ سن دیو نا فرشتے قبر ایک پوچھ دیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے وہ فرشتے جنہیں سوالات کرتے جوابات ہندن بلکیادن نم کا نومت الحروس لفظ عروس کا نو عرس مشتاق ہے عروس کا نو عرس ہے انہیں ہستیاں دا ایک تعلق ہے اللہ کریم دی ذات نال اللہ دی ذات محبوب یہ پوری کائنات یہ جے وجود ہن پہ اور اے رحمت دا مرکز ہے کہ حضرت امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ فرمیدن ہم ابواب اللہ المفتون جڑے اللہ دے مقبول بندے ہوندے اللہ کریم دی ذات دی بارگاہ وچوں رب دی رحمت دے کھلے ہوئے دروازے ہوئے جلے تساں لوگے دے در رحمت بند تھی وجن بل انہیں دروازے دے دستہ کرو ایک نہیں بند نہیں تھی ایک نہیں بند نہیں تھی دے اتھا رب دی رحمت وستی ہے انہیں دی یاد کرن والے دے گھر بھی وستی ہے جیڑا انہیں کو جت بہہ کے یاد کرے رحمت اٹھائی وستی ہے بزرگان دین نے اسماء چی برکت رکھی گئی ہے نامے وچ برکت اپنے گھرے وچ بہہ تے بزرگیں دے نام پڑھو بند رحمت در کیونکہ بزرگان دین دے جڑے مبارک اسماء شجرہ ہائے مبارکہ اے منظوم کلام وچ ملتے کہیں جا عربی وچ کہیں جا فارسی اردو وچ سب چیزاں مل گیا جڑے جڑے سلسلے نال کہیں جا تعلق ہے یہ سب چیزاں انہوں نصیب تھی ہیں اہل سنت دے جڑے 4 سلسلے مشہور ہیں کتنی سلسلے نہ اہل سنت دے کون ڈھیر ہے کون خیر نام ڈھیر ہے 4 سلسلے نہ بے حد و بے حساب مشہور ہے اللہ پاک دی کرم نام سارے اہل سنت فقہ دے امام تچارن ہیں سارے اہل سنت جنہیں دا فروعات وچ اختلاف ہے اصول وچ کہے نہیں 5 رکن جو ہیں اسلام دے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 5 امام شافعی کے نزدیک 5 امام احمد بن حنبل دے نزدیک 5 ٹھیک ہے صاحبان حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ دی ذات دے نزدیک 5 ایک ہے اصول تے اصول سارے دا اتفاق ہے تے جڑا عقیدہ ہے 4 ائمہ کرام علیہم رضوان دا اے اہل سنت ہے فروعات دین کے اختلاف ہے لیکن انہیں دا جڑا اختلاف ہے وہ این کہنی تو کافر ہی 2 کافر ہیں ایک ہے نہیں کیڑا اختلاف ہے انہیں دا اختلاف وہ اختلاف ہے جو حضور فرما دیں میری امت دا اختلاف رحمت ہے اختلاف امتی رحمت میری امت دا جڑا اختلاف ہے وہ رحمت ہے حضرت امام شافعی علیہ رحمت دا اپنا طریقہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دا اپنا طریقہ ہے انہیں دے طرز استدلال اپنے انہیں دے طرز استدلال اپنے وہ انہیں کو کافر نہیں آتے
وہ انہیں کو کافر نہیں آتے، انہیں دا عمل رسول اللہ دی حدیث تے ہے، انہیں دا عمل نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے ہے۔ فرق کتنا ہے؟ وہ آدھن میرے نزدیک اے بہتر ہے، اے فرمیدن میرے نزدیک اے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دا انہیں کولی حدیث ہے، انہیں کولی حدیث ہے، فروعات دا اختلاف ہے، اصول دین دا اختلاف کا ہے کہ چار جڑے معتبر سلسلے نہ اہل سنت ہے۔ خیر نال سلسلہ قادری سیدی شیخ شاہ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سلسلہ سا اہل سنت ہے۔ ساری زندگی قوم دی گزر گئی، یاری کھانجے پتہ کہنی کیڑے پیر دی۔ میں غلط تو نہیں آ گیا؟ تواڈے کولوں کون پوچھے؟ قوم کون پوچھے؟ ساری زندگی تو یاری کھا دی، کھیر پیتے نہیں، ہاتھ کھا دے نہیں، پتہ کہہ نہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ قوم کو پتہ کہہ نہیں، چھوٹے جے بال ہوندے آتے ایسا یہ ہو جائے بیڑھے وچ ہاتھ پکنا۔ اگر میں مسجد طالب کو ساتھ ہوا تو خرید گرنا، وہ ہر کوئی اپنے گھر منگور جاتے ہوئے نہ خرید گرنا۔ طالب کہندے گھر وانجے منگور چاہویں تے کہندے گھر پہ جان وانجے طالب کیتے طالب نہ کھاویں تے کٹی جاتے، لیکن شرط ہوندی حاصل سارے بے شک کٹی جا کے نام سارے خرید دیندے بندے نہ دیندے بندے نہ دیندے بندے نہ کہنا اے جڑے گھروں خرید کی دی وے دار ٹاپ تے بننا نہیں باہر ڈیڈی کھڑا رہنا ہے۔ تو سارے ڈیڈی کھڑے رہنا تو کہنا اتھے کہ ایک نعرہ مارو چا مدد حضرت پیر بہاول حق آتے وال بنے پتہ ہی میں لگتا ہاں پکے عقیدت و ارادت مند لوگ ہیں جو ایک شیخ کامل دا جدن ایک طریقہ اختیار کرتے اللہ کے حضور اساں وسیلہ دے سوچ جیڑیاں پریشانیاں کے لوگ تھے موقع ویسے ہن ایک گھر وچ پانچ بال ہیں پنجے نہ پانچ عقیدے پانچ جندے پوترے عقیدے پانچ دے گھر ہیں کیوں ایک دی یاری ہے اندے نال بے دی یاری ہے اندے نال بے دی یاری ہے اندے نال جتی شارن اوہ جتی عقیدے دین دے درس یا کہیں اہل علم دے کول آکے کہیں کوئی سوال کرتے اظہار عقیدت نہیں کیتا جو میں دلچسپی رکھدا دین دے مسائل کچھ میری اصلاح تا کرو ہاں کہ میں کیڑے عقیدے تے رہا نانا چیکوں چڑھے دوست پکڑے نا جتھا یاری گھاٹی تھی گئی جی میں نے بات بال جو وہ لیپیو والا کی دا بول لیا ہوا کیوں بڑھتی تھی بات مذہبی اسا آل سنت گھرے میں کیا بیکار ٹبر آل سنت ہے کیوں اسا گیار تھی لگا اسا اپنی سنبھال دی فکر ساکوں سادے مدارس نال محبت نہیں رہی ساکوں سادے علماء نال محبت نہیں رہی ساکوں بزرگان دین نال عقیدت نہیں رہی اجن تھاپے لدھے دربار تے مغرب دا لنگر کھاون پین کان سن دے بیٹھو اجن تک چپ نہیں تھی سن دے بیٹھو کوئی چپ تھی نہیں بھی تسا دیکھو صحیح میں ہی چیز تو حیران کیا بیٹھا کہ اجن تک وہ چپ نہیں پی تھی شاید ای قوم اہل سنت وچ مقصد اور ستائی ہوئے ایڈو چندہ دو ایڈو کھاستے کھاؤ شاید دورے ہون اور سی ہوئے لیکن خدا دی قسم اگر تو کو لنگر دے تبرکات دا پتہ ہی نہیں جے کر چندہ دا بیتا ہوئے نا یہ کھامن دا سیکھ جنوہ جو کھمیدہ کیا ہے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ دا مبارک دور ہا اندے وچ میلاد مقدس دے لنگر دا ایک چاول ڈھے پیا ایک چاول ڈھے پیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گوڑے مندے سکتے ڈٹھے چاول کو اپنی زبان نال چاہتا فرمائے بڑا شرم ہے کہ حضور دے لنگر دا ادب ایسا کی میں بکھانے ایسا کی میں کھانے پہ ایسا فقط عرص کھامن سمجھ بزرگان دین دا جڑا فیضان ہے نا وہ بھی تعلیم بات عمل کرو انہاں دی ہسٹری کتابیں نہ مل سی صاحب عرس دی تاریخ کے لیے ہو سکتے کتابیں نہ ملے تو انہاں دے شب و روز دا تذکرہ دینی کتابیں وچ یا انہاں دے حالات تذکرے وچ کہیں تو نہ ملے کی سکتے لیکن جنہیں دے ہن او چا پڑھو جنہیں دے ہن او چا پڑھو اندو تے عمل چا کرو کہ شیخ دی درگاہ وچ امیندہ کیویں ہے بہیندہ کیویں ہے اتھو فیضان گھنتے بنیندہ کیویں ہے میں پیا پڑھا ہے کتاب وچ حضرت باشید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ خرقان شہر تو کافی عرصہ گزرے پہلے تے جی میں گزرے تے آپ گزر دے ویلے جی میں اے بندہ بھی دیکھو نا پھول لے ٹھیک ہے نا کہ پھول دی خوشبو گندے تے ساؤتے چکے لے تے حضرت باجدید جلے گزرے نا خرقان شہر تو آپ ہی میں خوشبو گندے گئے آپ دی خدمت کے عرض کی دا قبلائی کیڑا طریقہ ہے بظاہر کوئی چیز تو آنے سامنے تک ہے نہیں نہ ہاتھے چو پھولے جو خوشبو گنوہا بڑے عجیب انداز پہ گزرتے ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہاتھے تک ہے نہیں لیکن میں کو خوشبو آئی ہے سبحان اللہ فرمایا ہاتھے تک ہے نہیں لیکن میں کو خوشبو آئی ہے پوچھا کیا کہتی آپ نے فرمایا ای شہر خرقان ایک ولی کامل دا ظہور تھی منے جنی ولایتی باجدید کو آج خوشبو آگئی کئی سال گزر گئے حضرت باجدید علیہ رحمت وصال تھی گیا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی دے شیخ دا ظہور دیا شیخ دی ولادت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جیلے کائنات ظہور پذیر تھے ولی کامل آپ نے بتدریج منازل طے کر دے جیلے ایک مقام پاتا زندگی گزر گئی جیلے وصال کا وقت آیا آپ نے فرمایا یار میری ایک وصیت پہ عمل کرا ہے میری ایک وصیت ہے انہوں نے عمل کرا ہے پوچھا گیا حضور تمہاری کیا وصیت ہے آپ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ بستان شہر دی مٹی زمین دی سطح چکیے خرقان شہر دی جڑی زمین دی سطح ہے یہ اونچی چلے میں کو خرقان وچ دفن کرن پوو میری قبر کو اتنا گہرائی تک گھن وجہ ہے کہ تو ہاں کو یقین تھی وجہ کہ ہون بستان دی دھرتی کنو ایک قبر دا تال چکا تھی آپ کو نے پوچھا کہ حضور بجا آپ نے فرمایا میں کو لحاظ ہم دے قیامت تک تا سمنے لحاظ ہم دے شیخ کامل حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ دی کنڈ کنو میں زمین تے اچھی کنڈ لا دینا سکا حضرت ابو الحسن یا رسول اللہ حضرات گرامی صالحین دا ادب صالحین دا احترام کاملین نال محبت کاملین دا ادب کاملین دا احترام اساں دا عبادت کرن نہیں آندے جو اساں سجدہ کرو ولی کامل کو
اسا معبود نہیں سمجھتے اسا انہیں کو مسجود نہیں سمجھتے اسا سجدے دی عبادت دی غرض نال نہیں آندے جو اے سارے معبود ہیں اسا انہیں دی عبادت کرے سو معبود سارا رب ہے سجدے اسا رب کو کرے دے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دے بعد وڈا شان نبی پاک علیہ السلام دے جدن اسا حضور کو سجدہ نہیں کریں دے اسا دربار دے اولیاء اللہ کو کیوں کریں اللہ دے بعد وڈا مقام تا سرکار دے اسا نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال محبت کریں دے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام دی تعظیم کریں دے ہیں حضور دی تکریم کریں دے ہیں احترام مصطفیٰ کریں دے ہیں کرویں دے بھی ہیں تلقین ادب سرکار دی امت کو کریں دے ہیں وہ ادب رسول اللہ دا خود کریں دے ہیں ادب حضور دا کریں دے ہیں لیکن عبادت خدا دی کریں دے ہیں سبحان اللہ انہیں لوگیں تا خدا دی سا کو سنجان بھی تھی سورج میں لگیں دھبے فطرت کے کرشمے ہیں تو اکو آوے دے بلا شیر پڑھو آگو پڑھو ہمت کرو تھوک ڈٹ کرو تو صحیح میں رال جلدہ نال دعا رہے سورج میں لگیں دھبے فطرت کے کرشمے ہیں پت ہم کو کہیں کافر اللہ کی یہ مرضی ہے یہ تو لوگن یہ تو صالحین جنہیں دا فیضان اصل لوگیں تے جاری دیا جنہیں دے کرم نوازی نال انہیں خطے وچ ایمان و اسلام دی دولت ہے جو لوگ سڑن کنو بچ گئے دھمائے ویندن مرن دے بعد کھیل تے سکن کنو بچ گئے نو ہون مونڈے تے چاہتے ویندن لوگ ہون کفنائے ویندن لوگ جنازے پڑھے ویندن لوگے میں میت دا احترام کیتا ویندن قبراں بنایا ویندن میت کو غسل کفن خوشبو وضو سارا چیزاں استعمال کیتا ویندن فقط رسول اللہ دے دیدار دکھا دے یہ لوگ دہن جو اتھوں دین گھن دے تہاڈے گھر تک آ پہنچے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں تو بڑے زور سے کام لکھتے ہیں کہ تو دین رسول اللہ دا گھن ہے تو آدھے تک آندے نے ورنہ ہے تا ہندوستان ہا خطہ ہند لیکن سرکار دی پاک ذات دی محبت حضور دے عشق دی خوشبو چلی وہ جت پہنچی اتھائی رنگیوں سے حبشے وچ بلال کو رنگی گئی کرن وچ اویس کو رنگی گئی روم وچ سہیب کو رنگی گئی فارس سے سلمان کو رنگی گئی تو ہادے خطہ ہند کنی رسول اللہ کو خوشبو آئی سبحان اللہ حضور دا فیضان آیا بال اڈوں ٹھڈی ہوا آئی حضور کو خوشبو آئی کنہیں لوگیں کو خوشبو آئی اہل چشت دے پیشوا نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ذکر کتابیں دے عطا رسول اللہ فی الہند مانا تو کون دے عطا مصطفیٰ رسول اللہ دا کرم رسول اللہ دا فیضان حضور دی مہربانی خواجہ معین الدین اجمیری کو رسول اللہ نے اہل ہند کو دتا نبی سیدہ کرم دیا فرمایا ہند تیرے حصے میں جبن میں محمد کلمہ بڑھا کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشت دے پیش قادری سڈیندن یاری والے پیر دی جڑے یاری کھاندے ہیں نا ساں یاری والے پیر دا سلسلہ کیڑا ہے قادریہ یہ سکھا تعارف تھی ویندے نا یاری یہ خاطر آکھیا سلسلہ چشتیہ دے عظیم پیشوا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں دا فیضان
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت کے حوالے نہ جنہ دے بارے جو حضور نصیر ملت فرمینے ہاں منفرد زمان کا خوش ادراکی آئینہ نور در لباس خاکی مسترشد خواجہ و مرشد گنجے شکر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہوشی کاکی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دی عظمت کو سلام آپ فید انہاں دوبارہ معین الدین دی درباری چلے جلے فید تیمن دوبارہ ہے بل فید پلٹی نہیں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دی گود ہے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دی گود ہے بابا صاحب بردو بندے ہو جے بڑھیں ایک محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی کدھر اللہ یہ تو سب کو پتہ پہ لگے نال گننے بیٹھے تو سننے بیٹھے سبحان اللہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دوجا بندہ حضرت علی احمد صابر کلیئر شریف والے حضور بابا فرید الدین دی بھین دے پتے بڑے جے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء وہ بندے جائیں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو لگے کہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی وہ بندے جائیں این خطے دے قومیں کو مسلمان کرن والے شیخ کو فیض دیتے این خطے دیاں قوماں تاریخ پڑھو این خطے دیاں قوماں انہیں کو جنہ کلمہ پڑھے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بندہ جائے سلسلہ چشت حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی تو فیض کہتے ہیں اے جڑا فیضان ہے نا تو آدھی لان برادری ہوئے لنگاہ برادری ہوئے سیال برادری ہوئے نون برادری ہوئے یہ تھے سگا قومیں گزٹیہ راف باول کو یہ جڑی ریاست باول کو رہے یہ پرمٹ تک ہے یہ پرمٹ وہ پرمٹ وہ بارالہ پرمٹ آج تو پتہ لگ رہے سے نا پرمٹ کو پرمٹ کیوں آتے ہیں یہ ریاست دی ہاتھ دے روڈ اندر ہے یہ پرمٹ بارالہ پرمٹ یہ ریاست باول کو دی ہاتھ دے تو ساں باول کو رہے بیٹھے سبحان اللہ گزٹیہ راف باول کو رہے پڑھو ہون تو اردو جی چھاپ گئے نا اقوام دا تذکرہ ہے ایک قوماں کتین کیڑھاں کیندے ہاتھ مسلمان تھن کڈا مسلمان تھن انہیں دی ثقافت کیا ہی یہ شادہ کرن ہاں پہ کیا کریں دے یہ تا کوئی مر بنی ہاں پہ کیا کریں دے یعنی ساری ثقافت تک دا تذکرہ ہے انہیں کتابیں انگریز دے دورے جڑی لکھی دے گزٹیہ راف ملتان جڑا قومہ ملتان چباد انہیں دے تذکرہ ہے جڑا قومہ ایتھن انہیں دے کتابیں تذکرہ ہے اقوام دا تذکرہ ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ دے پوترے حضرت فضل الدین لاڈلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا فیضان ہے ایج قومہ جڑا اسلام میں داخل تھے جنہیں رسول اللہ دی ذاتی محبت ترانے پڑے اے بزرگان دین دا کرم تھے اے قومہ آباد تھے اے ہون بد قسمت دی گالے ہیں کل دو ہستیاں ساکو کلمہ پڑھیں دے ہاں آج اساں دے ہیں وہ ٹھیک ہے سبحان اللہ کہ بات کس میں دی گالوا بڑی نا سورج میں لگے دھبے فطرت کے کرشمے ہے وہ تو ہم کو کہے کافر اللہ کی یہ مرضی ہے سبحان اللہ انہیں ساکو کلمہ پڑھایا آج سادی نظر دے بیچ وہ درست نہ رہی ہے لیکن یاد رکھنے حضرات گرامی بزرگان دین دے نال وابستگی رکھو محبت ایک دربار کے حاضری میں تو خود وہ لاتی کر کے نا کت کی دیا ہے یہ سب چیزاں محبت ایک آدھے لکار رکھا رکھا خاندان دے لوگ قبر دفن ہوستے قرب و جوار ہے یہ حمزہ ہے حضرت ابو ہریرہ صاحب رسول فرمائے حضور حکم نہیں تھا اپنے مرن والے کو نیکن لوگیں دے نال دفن کرو
صحابہ عرض کی سونا حل جنفع الجار صالح، کیا نیک ہمسایہ نفع دیں دے؟ نبی سے فرمایا ہاں نیک نفع دیں دے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَذَّى بِجَارِ سُوءٍ، اگر برے ہمسایہ نال وان دفنے سو تو آنے مرن والے کو نقصان تھی سی، برے ہمسایہ دے قربے کو اذیت تھی سی، تکلیف پہنچ سی. جتنی موئے دفنامنے ہومن نیکے نے نال دفنا ہے. ہون دسو کہ جہاں بانتے مرنا چاہیے جو سادے نال کہیں دی قبر کوئی پڑھا منتے راضی تھی دے. یعنی سانجو دفنے پہ ہوں کہ کوئی آگے ساری قبر دے نال اپنی قبر پسند کرے، کہیں دے کنبے دا بندہ جو اے بندہ چنگے تے ہی دے نال کو دفنا ہو جا. مرن دے بعد چلو اے ایمان والے دی رسول اللہ دے کلمے نے تو پھیلی عزت جو ہے تو یاد رکھنے نیکے لوگیں دے قربے چ. پھر دیکھو اگر مرن دے بعد نفع نہیں دے دے تو حضور فرمایا کیوں آ نیکے دے کٹے. سمجھتا نہیں ہے دعا کو. فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَذَّى بِجَارِ سُوءٍ، برا ہمسایہ نقصان دے دے، چنگا ہمسایہ نفع دے دے. مرن دے بعد نفع دے منکر تا ڈھیرن تے گھاٹے دی گال کری نہیں سنی. نفع دا منکر ہے سارا کنبا ہے بھی مرن دے بعد نفع نہیں دے دے، مرن دے بعد نفع نہیں دے دے. فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَعَذَّى بِجَارِ سُوءٍ، برے ہمسائے نال نقصان ضرور تھی دے. یتعذى انہا معنی اذیت، تکلیف تھی دیئے. جے کر تکلیف تھی دیئے نفع نہیں تھی دا. میرے دیکھو تو ساتھ ہوں سمجھنی ہے حالی گا یا تا کو نفع ہی نہیں تھی دا تے تکلیف ہی نہیں تھی دی. کہ جڑن ثابت ہے کہ تکلیف تھی دیئے برے ہمسائے کنو مرن دے بعد ہی جے کر برے ہمسائے کنو تکلیف تھی دیئے تا ایہو تکلیف دا تھیمن دلیل ہے کہ چنگے کنو نفعی. یہ دلیل ہے کہ چنگے کنو نفعی تھی دے. لیکن کیجیاں بانتے مرنا چاہیے نیک بانتے کہ سویرے اینا جو ہوئے جو لوگ ساری قبر کنو یاتے نفرت کریں این دے نال نہ دفنا ہے. آج جیسا چیم دے ہیں جڑے اتھوں دے متعلقین ہیں اپنے مرن والے کو ایک نیک دے قربے دفن کی دی بنے، ایک صالح شخصیت دے قربے دفن کی دی بنے. ایک شخص کے مدینہ طیبہ وچ موت آ گئی، جی میں اونتے موت آئی مبتلا عذاب تھی دیا. نہیں دو گزرے یا ترے گزرے ان فل دیدار کرایا تے پوچھا گیا تو تا عذاب چاہاں میں آج بڑی راحت چاہیے، ان دی وجہ کیا ہے؟ آنکھا لگا ہے کہ شخص کا مدینہ پاک کے بیسال تھے نیک ہاں اوکو سارے نیڑے دفن کی دینے جیلے انہی تدفین تھا یہ تے حکم تھے، جیلے تدفین تھا یہ حکم تھے 40 ہمسائے دی شفاعت کرشا تیرے آنکھے دے 40 مجرم چھڑے دے ہیں جیلے گری جن پہ 40 فَقُمْتُ فِيهِمْ میرا شمار 40 دے بیچ تھی گے نیک دی شفاعت صدقہ نجات تھی گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صالحین دے قربت نفع اولیاء اللہ دے قربت نفع، لیکن نفع گھنن والے بنو، نفع اٹھامن والے بنو. اپنی نیت اپنی ارادے ڈگ مگاندے نہ ہو میں مسمم ہو میں یقین کامل رکھتے شک چ نہیں مرنا ساری زندگی. کون سچا ہو سی کیڑا عقیدہ ہے پتہ نہیں ہو سچا ہو سچا ہے کیڑا عقیدہ ہے. شک چ نہیں مرنا.
اللہ رب العزت کی ذات نظام ہے. لوگ کیا اکثر میاں ایک دور پیو ڈاڑے دا کیدا پکڑی بیٹھے. لوگوں نے کیا کہاوت ہے؟ ہی دور پیو ڈاڑے دا کیدا پکڑی بیٹھے. پیو ڈاڑے دی جائیداد کھاندے بیٹھے وکیدے تے بہت آباؤ اجداد دی جائیداد کھاندے بیٹھے وے. اتنا کوئی فرق نہیں پیا پوندا. محلات سنبھالی بیٹھے وے ات کوئی فرق نہیں پیا آندا. پیو ڈاڑے دا عقیدہ چنگی اولاد تو وہ ہے جڑے آکھن ابا تے اما مسلمان ہی ہن نکاح یہاں نے. اولاد چنگی ہوا نہیں. دادا تے دادی نیک ہم نکاح یہاں نے. پر دادا تے پر دادی نیک ہم تے نکاح یہاں نے. نانا تے نانی نیک ہم نکاح یہاں نے. بل پر نانا تے پر نانی نیکی ہن مسلمان ہن نکاح ہن. اولاد اے چنگی ہے جڑے منڈو آکے نو تا ہان نہیں چاہے. لفظ ہی کہنا اگر اج اولاد آباؤ اجداد کو جہل ساتھ دے وے ایک منٹ نہیں رک دے. جے کر اسا ہو کو چاکو جہل دا پترا کو کاولا گے لیے غور کیتے کرے لفظ ہوئے نا. اگر اولاد اپنے آبا و اجداد کو جہالت کا تانا مارے کہ جاہل ہن. اگر ہوں اولاد کو جیڑی اپنے آبا و اجداد کو جاہل سکے. اگر ہوں اولاد کو آکھو چاہ جاہل دا پترا کو کاول لگ نہیں. بڑی احتیاط کرنی. اپنے آبا و اجداد کی قدر کرنی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام بیٹھے لباب التاویل امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. آپ فرمائیں سرکار نے فرمایا جبریل جی آقا حضور فرمائیں کعبہ میرے ڈاڈے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف. اللہ سے بدل دے وے ہاں فرماوے ہاں جو تو سائدہ ہی منہ کا نماز پڑھو دل ڈاڑے جو بنائے. لوگ آدم تو سان ڈاڑے دا کیتا چھوڑو. نبی سے اڈے تا منہ کا نماز پڑھو اڈے تا منہ کا نماز پڑھی. بل حضور آقا کریم علیہ السلام کو بھی عشق تھی گیا ڈاڑے ابراہیم دے بنے کعبے نال. فرمایا جبریلا اوہی رب دا گھر ہے ایہی رب دا گھر ہے پر اے میرے ڈاڑے بنائے میرا دل لا دے رب دے میرے حاجت جڑا میرے ڈاڑے بنائے. لوگ آدھے کیوں ڈاڑا کیتا چھوڑا. نبی صحیح اظہار کیتا ہوں کعبے کو روک کرتے نماز پڑھن دا چہرہ کعبہ چہرہ قبلہ میرے اللہ پاک دے محبوب نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. ہاں حضور دی تمنا ہے اڈے ہی منہ کروں ہاں اڈے ہی اڈے جائد نہ دی جان پڑھی گا نبی. سرکار دو عالم علیہ السلام اتو ہجرت کر گئے. سرکار جلے مدینہ طیبہ وچ من بیٹھے اوتھ جبریل نال 2 سال گزرے کھڑے. یہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ جبریل کیا آدھے سونا جڑا کچھ میں کو فرمائے بیتا ایہو اپنے رب دی بارگاہ وچ آپ چا عرض کرو. میں کو پتہ ہے تہاڈا رب تہاڈی کتنا قدر کرے گا. تہاڈا بے نیاز مالک رب کریم کتنا تہاڈی تعظیم کریں دے تکریم کریں دے. جیڑا کچھ بے کو فرمائے وے ایہو تا اپنے رب دی بارگاہ وچ عرض کرو. حضور ذکر نہیں کیتا بس جبریل نال چلیے چو. حضور جلے بنو سلمہ دی مسجد تھے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تے انہیں دے وچ کیفیت اے ہے سرکار رخ مقدس بیت الاسمان دی طرف اٹھیں دے رہے تے قرآن پاک بعد الفاظ بیان کریں دے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سرکار چہرہ مبارک اٹھائے لے آسمان دی طرف. قرآن ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. محبوب اساں تہاڈے چہرے معظم کو دیکھ گئے.
اسا دیکھ کی دے بار بار تہاڈا چہرہ اٹھدا اللہ سے کو خالی پتہ نہ لگا ہاں جو کیوں کھڑا اٹھ دے جیڑی فجر کو جبریل نال تھے یہ رب کو ہاں پتا جڑا وقت گزر گئی غیب دا پتہ یا پیا نا اگلی نماز تک چہرہ مبارک اٹھدا پہ ایک باری ول 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 تقلبا بار بار اٹھدا رہیا رب دی پاک ذات نے کعبہ پھیرنا تھا لیکن پھیریا نہ خدا کوئی لطف آ گیا کہ محبوب دہدا رہے ایسا محبوب کو دے رہا اللہ دی ذات نے بھی ایسی کرم نوازی فرمائی خدائی دیر لا دیتی پہلی رکعت لنگ گئی بئی رکعت لنگ گئی قرآن کیا ہے اللہ سے اتنا فرمایا فَلَنُبَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا محبوب اسا پھیرنے سو تو کو ضرور بل ضرور ان قبلے دو جیڑھا تو کو پسند ہے تردہا دی تے جڑی کھڑی ہے نا تے دی زبر جڑی ریت پہ لگ دی ہے تردہا کہ رب کیا بے فرمینے جیڑھا قبلہ تو کو پسند ہے پھیرنے سو تو کو قبلے دو لیکن رب والی پھیریا کہیں نہیں کہ جلے سرکار نے دوبانہ تمام کر گی تھا نماز رکاتا ہن چار تو پڑھی چکے ہن تو رہ جا پیا ہن ول رب حکم فرمائے فَفَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْحَرَامِ محبوب اپنا چہرہ مبارک پھیر دو تو انہیں منہ کرتے پڑھئے تو رسول اللہ انہیں منہ کرتے پڑھئے سرکار کول تہائی رب دا معاملات جڑے پچھو کھڑے ہیں انہیں کول کیا انہیں کول جبریل ہمدہ کھڑا وہی تا نبی نال خاص ہے وہ تا حضور دے غلام انہیں تک تا پیغام میں تھا حضور دی طرف انہیں جیلے رسول اللہ دا قول سننے تا انہیں کرنے جیلے حضور دا فیل دیکھنے تا انہیں کرنے اتھا کہ کم چلہا کیلو کال اڈو ہے صحابہ دی نظر رسول اللہ دے فیل تے ہے حضور چینے مرے گئن سرکار دے غلام یعنی حضور دی عظمت صالحین حضور دی محبت درس دو گالی چیکڑی سننے بل قوالی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذاتی عظمت و شان ہے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں اگر ایمان دی لذت چامنی ہے نا اپنا مالک اپنے محبوب سبحان اللہ جی میں ایک غلام ہوں دے ایک آقا مملوک ہوں دے ایک مالک ایک محکوم میں بھی حاکم حضور حاکم اسا محکوم سرکار آقا اسا غلام آقا مالک اسا مملوک مالکم مملوک دے معاملے وچ ٹوٹل اختیار ہوندے جڑے آقا ہوندن غلام دے مالک ہوندن غلام دے مال دے مالک مولانا رومی صاحب لکھے نا سرکار نے حضرت بلال حبشی دے بارے صدیق اکبر کو فرمایا سنے صدیق بلال گھندہ پہ صدیق اکبر کو حضور فرمایا سنے بلال گھندہ پہ جی ہاں صحیح نبی سے فرمایا جے لے گھنے دے سن میں کو یہی بلال گھنہ نے جی صاحب حضرت صدیق اکبر کے غلامی بدلے دیتی ہے کچھ مال ہی دیتی ہے سارا کچھ کرتے بلال کو گھن کے حضور دی خدمت جاگے سرکار فرمائے تو کو آکھا نہ ہا بلال گھنے دے سی بچ مال حصہ دے سو ابو صدیق اکبر جڑا جواب دیتے نا حضور دی بارگاہ ہے کمال کر دیتے ہیں کیا آدن آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تہاڈا غلام آپ ای غلام دے آقا جڑے آقا ہوندے نو غلام دے مالک ہوندے غلام دے مال دے مالک ہوندے ابو بکر جڑا مال دے آئے او ابو بکر تہاڈا غلام ہا ابو بکر دا مال تہاڈا مال ہا ابو بکر صدیق اپنا مال نہیں دے آیا صدیق اکبر بلال دے بدلے محمد مصطفیٰ ثابت کیا دیا کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات حاکم اور سلطان اعظم پوری کائنات دے بادشاہ رسول اللہ دی ذات حضرت سال بن عبداللہ تسلیم فرماتے لذت چامنی دا ایمان دی حضور کو اپنا حاکم حضور کو اپنا سلطان تسلیم کا آپ کو رسول اللہ دی ملکیت تسلیم کا کیونکہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے ایمان دی تکمیلی تاں تھی جیلے بندہ اپنے سب کچھ دا مالک اپنے مصطفیٰ کو سمجھے او کو وال جیری سنت حضور دی ادا کرے سی کو لذت آسی او کو مٹھاس مل سی ان دا ذائقہ بڑا مٹھا ہو سی جی اللہ سنت حضور دی ادا کرے سی کو لطف آسی سرکار دی سنت دی ادا کے جو کو ذوق آسی بشرتے کہ اپنا مالک رسول اللہ کو مننے کہ قرآن نے فیصلہ کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تو رب دی ذات نے فرمایا محبوبات میں رب کو تیرے رب دی قسم ہے سبحان اللہ میں رب کو تیرے رب دی قسم ہے او تک تا بندے مومن ہی نہیں تھی سکتے جے تک اپنے معاملات تیری ذات کو حاکم تسلیم کرے یہ کائنات کہندا حکم چلتا پہ سارے جڑے معاملات ہوئے اسا سب کو پہلے باندے مسئلہ پوچھنا دیا شریعت کیا آدھی یہ نہیں صحیح اسا باندے پوچھنا دیا کیا ہے صحیح ای کم دے بارے میں شریعت کیا آدھی ہے ای کم دے معاملے حضور دی شریعت کیا آدھی ہے ای حاجی ہے کہ مالک ہن آقا اسا ہے مملوک غلام سرکار دیے شاہی حضور سلطان اسا ہے ریایا ای ریایا دے حکم سلطان دا چلنے اسا اپنے معاملات اپنے فیصلے اپنی کلچر دے مطابق ثقافت دے حساب نال نہیں کر سکتے جنہیں دین دا معاملہ سے رسول اللہ دی شریعت فیصلہ کرے سبحان اللہ کیوں اسا مملوک ہے حضور آقا ہے سالوت قانون رسول اللہ دی شریعت دا مسلط اسا ہی تو گردن کٹ تے نہیں بچ سکتے جڑا بھج سی نہ مرن دا ہو سی نہ جیون دا ہو جیوانی ہوندا چنگا ہے جڑا ہی قانون دے وچ جی دے مرن ہوندا چنگا ہو سی جڑا ہی قانون دے وچ جی سی جڑا ہی قانون تو نکل سی نہ جیون سترا ہو سے نہ موت ستری آ سے اگر چنگی موت بندہ مرنا چاہتے رسول اللہ دی شریعت دے مطابق جی وہ کہ جے لوگ ہیں حضرت محبوب علیہ دا مثال دیجئے کہ آپ کو قبر الہامر دے کہ سرکار آپ محبوب علیہ دی مزار چاہ گئے حضور فرمائے نظام میں کدو نبی سے فرمایا کیا فرمایا نظام میں کدو نظام الدین محبوب الہی نظام الدین دہلوی کو رسول اللہ اپنے ہتھے نال کی داخل اسو آج بندہ اج دا بندہ تے محبوب الہی تے ول محبوب الہی ایہو جا بندہ جینے دردی گدائی نصیر الدین سے بندے محبت کرو صالحین نال وقت نہ آمنے چاہی دیں تو آپ کو بے شک ترتیب نہ دیو ہوئے لیکن نہ آمنے چاہی دیں نا باقو یہ پتہ نہ ہوئے کہ نہ پیر کیر ہے کیڑے پیر دا پیر کیر ہے بے شک ترتیب نہیں آگی لیکن تو آپ کو اکابرین دے مشیخ دے اسماء آمنے چاہی دیں برکت دکھاتے حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی رضی اللہ عنہ فرمیدن بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمیدن ایک بندہ میرے کو لا وہ میں کو آجا سے ایک مسئلہ میں کہہ سکی انہیں فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ میں شیخ عبدالقادر طباطوطی کا مریدہ جڑی رات گزری میرے شیخ میرے کول قطبی آگیا ہوا کہ تھی جڑی رات گزری ہے نا میرے شیخ میرے کول ہم ہن بندے دوئن شیخ ہی کوئی رات ہی کوئی ٹائم ہی کوئی سوال کرنا دو آدن میرے کول نو آدن میرے کول امام جلال الدین فرمیدن میں جنہیں سنیا بندے دو گالی کرنے ہی کوئی شیخ ہے ہی کا رات ہے میں کیا کھا تیرے کول ہم تیرے کول آپ فرمینے ہن ایک بندہ جو بیٹھے ہوا کہ میاں میرے کول نہ ہو میں میری بیوی کو طلاق ہے قد حلف بالطلاق
یہ جو بیٹھا ہوا کہ میرے کو لہم تو انہیں قسم چندہ پہ وہ کہ میں اینے نہیں چندہ پہ میں حلف چاہتی بیٹا طلاق دا اینے آلی گال کریے وہاں کہ اچھا بل جے کا تیری یہ گال تا گال میری بھی ہے میں بھی حلف چنا طلاق دا میرے شیخ میرے کو امام جلال الدین آدم میرا ذہن کھڑ گیا میں کہا میں کیا خاصے آپ فرمائن فارسل تو قاصد اللہ شیخ عبدالقادر تباتودی میں قاصد بھیج دیتا کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ دے محبوب نال اولادیں کرو پیو ماں کرو درامیں کرو بیویں کرو اقربائے نسب کرو مال و دولت کرو تجارت دے مال کرو جن گھاٹے دا ڈر رہا وہ محلات جنہاں کئی سٹوریاں بنا امت رسول ٹکی بھی ہے قرآن آدھے جے کر انہیں کنو ود کے تو ہاکوں اللہ دے رسول نال پیار ہے تو سب کو جے کر انہیں چیزیں نال تو ہاکوں محبت ہے تو ہاڈا رجوع رب دونی رسول اللہ دونی جہاد فی سبیل اللہ دونی کبال کیا کرنے بل اللہ دے غضب دی انتظار کرو پیچھے بھی کیا تھی یعنی وہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں رب رسول نال پیار کی دے امام جلال الدین آدم دے لے میرا ذہن تھک گیا کھڑ گیا میں کیا جواب دے وہاں میں قاصد بھیجا تو وان پہ شیخ عبدالقادر تباتو کے لئے رحمت خدمت منہ وان آگ تو آج صحیح جلال الدین سیوطی سے فرمیدن دو تو آنے مرید ہی کی رات تو آنے قیام بتاوا کریں دن حلف طلاق نہ چاہی بیٹھن میری ذہن کھڑ گئی ہے میں فیصلہ کیا کرا ہون تو ساڑھے سو کتھا ہاوے تو ساڑھے سے سو میں فیصلہ کرے سا ادھے ہاوے حضرت شیخ عبدالقادر تباتوتی رضی اللہ عنہ نے سنیا آتے آپ فرمیدن قاصد کو ون پیا کل لہو تو ون کے جلال الدین کو آگ لو قال علی اربعونا انی بیتو عندہم لصدقو تو ون کے جلال الدین کو آگ شیخ عبدالقادر تباتوتی فرمینن ایک دو دعویٰ بیٹھے کرنن ہی کی رات ہی کے ٹیم اچ کے آمدہ اگر 40 بندے میرے بارے دعویٰ کریں میں سارے گناہ دے پریشان سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اولیاء صالحین تے مشایخ تے بزرگان دین انہوں نال محبت کرنا سب تیرا ماں کہ مولانا صاحب بیٹھے میں لانگ برادری دا بچڑا ہے میں کو آکے سے میں کھڑا شور کوٹ کتا پیر مالا دے نا آگے تو ساؤ پہ شور کوٹ تو میں آوے نا بولے شریف تو میں پیلی لے لو میں کہ ٹھیک پچھلے تو پچھلے سال میں کہ ٹھیک ہے آگے تو سے میں کئی سالے پاس ہو پہ بیٹھا ہوں کن کھڑا وہ تا ڈھے سارا بند ہے افا تا گوجرے کو نمان کرو سو دے گولے پوچھ گیا تو بلے ہیں پیسے میں 40,000 روپیہ بٹوے دے پیچھو کھڑائی ہوتا علیحدہ میرے کو باقی میرا خرچہ لیتا رستے تو میں آگیا شور کوٹ تو میں ڈریور کو آکے یار تو کہ گولی کھوا جا سرے درد دے تھی چاہ دی پیالی پلا جا یہ میرا نکا نال ہے یہ بیٹے یہ نال ہے مولانا صاحب انٹرچینج کو لیگن پچھا اسا شور کوٹ آگئے ہیں ٹائم سا کو 9 کی شور کوٹ میں پور لوگ کہانا بزرگان دین دے فیض دے میرے سرے درد ہوئے تھکیڑے سفر کروں میں گولی پہلے گڈی چ بیٹھ جگی دیئے آکے سے تو گڈی کھڑا منڈی جا کے کھلے ہوٹل دے کر دیں ڈریور وہ تو چاہ پی لینے میں کہ ٹھیک ہے اڈے دوئے آگئے گولی موتو گھن کے دی گڈی پانی ہاتھ میرے کل فریدی رومال ہم میں کو چاہتے ہی میں آتے سراندی جا رکھے ہی میں کھٹڑے تھے میں آتے سامنے پیسے میرے 40,000 روپے کی گھٹے تلے ہوئے کھٹڑے اتنے ربڑ لگا چلو بھی چاہ جلے پی کی دیتے میں کہ کو تو کتنی پیسے نہیں دے وہ آگے دیتے پیسے 80 روپیہ چار جنے آتے میں 100 کاٹی تو میں دی آ رہی میں کہ بہت گڈی میں بیٹھا کر رہے تھے جلے گڈی بیگن گڈی نال کھڑی
میں اٹھا میں گڈے بہ رہا 40,000 تے رومالا ساٹے پھٹڑا صاف کران کھا ٹھیک ہے قبلہ گڈی بہ رہے ہیں فقیر دے سر درد میں وہ رومالا چاہتے سر وال چا بدے سیٹ چکی تے لمبی دم پیا جلے کبیرہ لے آ گیا ہے میں کہ تیل پوائے گڈی میں جو کی دے یار تمہارے پیسے کہنی بٹو آئی دے کھڑے ہی دے وچ پیسے آن میں اٹھی بیٹھا میں سیٹ کا این ڈٹھے دے اور کیا گلے دے میں کہ پیسے ہم جے بیٹے میں ڈیسٹ بورڈ تے میں گڈی جی دے کہنا میں کہ چلو پل ڈھے گئے ہاں میں کہ ڈھے گئے جلو گھر اللہ دا آسرا کر ڈرائیور میرے آکھے وہ آکھے صحیح وہ تو ٹھیک ہے تے لتھے تا سا ہوٹل تے ہیں میں کہ ڈھٹے اتھے ہی ہیں میرے خیالات ہے میں سوکاں ڈھے گئے کسی ان کا دیوال چموڑی ہے گھنٹہ صاحب کو دل لگ گیا گھنٹہ صاحب کو بیندر وال لگ گیا اے بیٹھے چھو نکاح اے میں کو آدھے بابا یہ جڑا بندہ صاحب چاہ پلے نہ کھڑانا ان دے کی دے پیسے کھڑے ہیں ان دی تلاشی کرو پیسے چاہی کھڑے میں کہ چلو پتروں نے نلگال کرے نہ پہ ڈرائیور وال پیچھے جیڑی گال ہے دی سی تلاشی کرنی پتر کار گن تو وہ کو سجے سے کلہ مالک کو بندے کو جڑا سا کو چاہ کرا پہ لینا خدمت گزار سکا اللہ بڑا بے نیاد ہے نا وہ کہا کہ تو میاں تیرے ناد نے تلاشی دے بیچا پہلے تو سب کو نیڑے نہیں لگانے تو کہ ہوٹل ہے اللہ دے بندے تو سب لوگے تو سب کیا دے بے کہہ نہیں ہے کئی لوگ آئے چاہ پی دے گن پہ دے ہاں وہ سب کو تو ایک ڈال تھڑی چاہ کے دیئے حد پیچھے جیلے کو کوڑ کا کیتے نا کوٹے گن آگے تو تلاشی دے وہ ربڑ لگا 40,000 کاٹے تو وہاں کے حضرت صاحب نراض نہ ٹھیک ہے نا دے وہاں کے حضرت صاحب نراض نہ تھی میں کہ نا میرا بیراتے میں نراض کون تھی دے بوتل بھاگ پلے تھی تو آئے کہ وجہ کیا ہے حضور قبلہ عالم سیدنا پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا فرمان ہے حضور قبلہ بابو جی علیہ رحمت کو آپ نے فرمایا بابا لوگ ساڑھے عرصے دے آسن پل گھر رہے بیسن کہ تیری ڈیوٹی ہے انہیں دیتا حفاظت کرنی ہے لوگوں کو توڑ گھر پوچھا قبلہ عالم پیر میلی شاہ صاحب دا فرمان ہی دے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کوئی روحانی فیضان ہو دے اے نیت صدھی دا ایڈو پرنالے لامدن فیضان اللہ دی رحمت وسیع اللہ سونا حضور دی محبت نصیب کرے صالحین دے ادب دی توفیق دے وے کاملین نال پیار دی توفیق دے وے وآخر دعوانا الحمدللہ